تو اب ہمارے الٹ ہے سسٹم, ہمارے ورکر کو کوئی پوچھتا نہیں, ان کا تو کام ہے دلیاں بچھائیں بھی, نعرے لگائیں, سیکورٹی فراہم کریں اور اپنا جیلوں میں جائیں, سختیاں برداشت کریں. جب اقتدار آتا ہے تو پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی ورکرز کو حصہ تو اقتدار میں دینا دوری بات ہے, شاباش بھی نہیں دیتے کہ چلو بھی ویلڈن بچو تو بڑا اچھا کریں. اس لیے ہم پاکستان مسلم لیگ میں وہی نظام لے کے آنا چاہتے ہیں جو برطانیہ میں, یورپ میں, امریکہ میں ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنے ورکرز کو عزت بھی دیں گے, ہم اپنے ورکرز کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. اور اس کا فرق یہ ہے, میں نے چونکہ تمام سیاسی جماعتوں کے سارے سسٹمز کو دیکھا ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے حلقوں میں کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اپنے لوگوں کی سروس کرتے ہیں, ان کی رسائی جو ہے کوریڈورز آف پاور میں نہیں ہوتی. کوریڈورز آف پاور میں خوشامدی اور پیراشوٹر, میں ان کو کہتا ہوں پیراشوٹر, وہ وہاں لیڈرشپ کے قریب ہو جاتے ہیں, اور جو بیچارے دن رات محنت کرتے ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. اور پھر ٹریجڈی یہ ہے کہ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو پیراشوٹر پھر بھاگ جاتے ہیں, ورکر پھر وہی کام آتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ورکر جو ہیں ان کو انشاءاللہ ہم عزت بھی دیں گے, اور اپنی پارٹی جو ہے اس کو انشاءاللہ ایک ادارہ بنائیں گے. پاکستان مسلم لیگ زندہ باد, پاکستان مسلم لیگ زندہ باد, چودھری سرور قدم بڑھاؤ. تو میں جتنے بھی, ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں, ایک گل میں تھوڑا کر ہی لینا, حالانکہ کرنی تو نہیں چلے گی لیکن کر لینا. میرے پاس جب میں گورنر تھا تو میرے پاس بہت سے لوگ جو پی ٹی آئی کے ورکر, جن کو بیچاروں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, تھانے دار نہیں پوچھتا. دیکھیں جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں کہ چلو بھی اوورسیز ہی میری گل مان لے, ایس ایچ او دے کہن تے میں کر لواں, کوئی اور کام میرا نلی نالا کوئی اور چھوٹے موٹے کام. تو میرے پاس آتے تھے, گلے شکوے کرتے تھے, تو میں انہوں نے کہنا ہوندا سی بھائی جان میرے کول سوائے ٹیشو دے تواڈے آنسو پوجن تے ہور میرے کول کوئی خبر نہیں, گورنر دے کول کوئی اختیار نہیں ہے گا. تے جڑے میرے بہت اچھے دوست سی, میں کہندا سی چلو انہاں نوں حساب ہی دئیے. میں کہ بھائی جان او تسی 22 سال تو رولا پایا کہ نیا پاکستان بنانا, نیا پاکستان. او بھائیو نیا پاکستان پرانیاں اٹاں نال تو نہیں بننا, نویاں اٹاں لینیاں پڑنیاں. اس واسطے نویاں اٹاں آ گئیاں نے پاکستان تحریک انصاف. تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پرانے ورکرز ہیں پاکستان مسلم لیگ کے, ان کو میں سب سے زیادہ عزت دوں گا, جنہوں نے ہمیشہ پارٹی کا جو ساتھ ہے وہ دیا ہے. تو انسٹیٹیوشنز کی چونکہ میں بات کر رہا تھا, اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کی ہے ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو ڈیولپ نہیں کر سکے ہیں, اور جان بوجھ کر ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چلو صاحب اگر تسی پریزیڈنٹ نے بھی ووٹ لے کے بڑھنا ہے, سیکٹری نے بھی ووٹ لے کے بڑھنا ہے, تو پھر تواڈے پہ لے کی ہوئے گا. تو میں کہ بھائی جان میں یہی چاہتا ہوں, اور میں اسی لیے آج میں آپ سے ایک بہت بڑی اپیل یہی کرنے والا ہوں کہ میرے بھائیو دوستو, ممبرشپ شروع کریں, ماس ممبرشپ, عوام تک جائیں, اپنا پیغام ان تک پہنچائیں. اور میرا خاص کر اسلام آباد کے دوستوں کو میں یہ چیلنج دے کے جا رہا ہوں کہ یہاں پر 3 MNA کی سیٹیں ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ 3000 ممبر ہمارا اسلام آباد کا اگلے 2-3 مہینوں میں پارٹی میں ہونا چاہیے, تاکہ ہم پارٹی کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ انشاءاللہ آرگنائز کریں. تو میں ریسکیو 1112 کی مثال دیتا ہوں. اس کی ساری ٹریننگ سٹرکچر, اس کے انسٹیٹیوشن اسکاٹ لینڈ کے لوگوں نے بنایا تھا. ساری یہاں سے صرف یہ کرایہ لے کے جاتے تھے, جتنے بھی آفیسر وہاں پہ ان کی ہوٹل لاجنگ ٹریننگ ہم کرواتے تھے, ہماری گلاسگو سٹی کونسل اور اسٹیٹ فائر بریگیڈ سب سے کرواتے. آج بھی دیکھ لیں کہ ریسکیو 1112 ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ پنجاب کے لوگ اور پورے پاکستان کے لوگ فخر کر سکتے ہیں. پھر پنجاب اوورسیز کمیشن میں نے بنوایا جس میں پاکستان کے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. پھر پنجاب آب پاک اتھارٹی, یہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان دے وچ کمیشن تو نہیں کام چل سکتا ہے, کمیشن دینا ہی پینا ہے. میں نے ثابت کیا ہے پاکستان میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پنجاب آب پاک اتھارٹی کے تحت میں نے 1300 منصوبے جو ہیں بنائے ہیں پنجاب میں. ایک مجھے بتا دے کہ کسی نے 1 روپے کی کرپشن کی ہو, لی ہو یا دی ہو. اگر آپ میں عقل ہے, آپ میں ویژن ہے, تو ان کے آپ ہاتھ روک سکتے ہیں کرپشن کرنے والوں کو.
اور ہم نے جو فلٹریشن پلانٹ جو منصوبے 2-3 کروڑ میں بنتے تھے، ہم نے ان کو 40 لاکھ میں بنوایا. تو میرے بھائیوں، جو ریسورسز ہیں ان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا پڑے گا، ان کو ہمیں جو ہے ان کا خیال رکھنا پڑے گا. دیکھیں، میں پنجاب میں اکثر کہتا ہوں 2,500 ارب پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ، 2,500 ارب. کوئی نہیں بتانے والا کہ بھئی 2,500 ارب کتنے گیا ہے. کوئی دسو، کوئی یونیورسٹی بن جائے، کوئی ڈیول کیریج بن جائے، کوئی موٹر میں بن جائے، کوئی اور چیز بن جائے. تو یہاں پر بدقسمتی سے رشوت جو ہے اس نے ہمارا بالکل ستیہ ناش کر دیا. تو اب میں صرف 3 منٹ اور لوں گا اور میں بتاؤں گا کہ ہماری پاکستان کے مستقبل کے لیے ویژن کیا ہے، ہمارے چیلنجز کیا ہیں. ہمارے 3 بڑے چیلنجز ہیں. ایک تو جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. اگر انسرٹنٹی ہے تو آپ کے اپنے باہر رہنے والے پاکستانی یہاں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. باہر کا انویسٹر اسی وقت آئے گا جب آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے دیں گے. اسی لیے چودھری شجاعت صاحب اور میں نے اور میری پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم اکٹھی کریں اور جو ملک کے ضروری فیصلے ہیں ان کو کرو کہ اس کو ملک کو جمہوریت کیسے ہم نے آگے لے کے جانی ہے، ہم نے الیکشن کب کرانے ہیں. تو ایک تو ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ ہمارے سیاسی پارٹیوں کے دوران مذاکرات ہونے چاہیے. دوسرا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے اخلاقیات. آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، شرم آتی. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری بیٹیاں بہنیں جب ان کو پڑھتی ہوں گی اس گندگی کو تو وہ کیا سوچتی ہیں. تو بھئی اسلام تو 10 سے پہلے اخلاق کا دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو. ڈفرنس آف اوپینین آپ بغیر گالی دیے بھی کر سکتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو آپ گالی دیے بغیر کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہماری جو پارٹی ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو یہ کہیں گے کہ ہم اخلاقیات، ہم پہ اگر کوئی کیچڑ جھاڑے گا بھی تو ہم نے اس کا جواب، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. ہم گالی کا جواب آرگومنٹ کے ساتھ دیں گے. ہم گالی کا جواب جو ہے اپنی جو ہمارا منشور ہوگا پارٹی کا اس پہ ہم دیں. تیسرا اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت ہے. پاکستان قرضوں تلے دبا ہوا ہے. ہمارے پاس $4 بلین جو ہے ٹوٹل ہمارے پاس زر مبادلہ رہ گئے ہیں. اتنے سارے ریسورسز ہونے کے باوجود جو ہم مسائل کو حل نہیں کر سکے، یہ انکمپیٹنس ہے، نالیکی ہے، یہ کرپشن ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ریسورسز میں کوئی کمی نہیں دی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بلوچستان میں معدنیات ہیں، مائننگ ہے، جو ریکارڈ ایک ہے وہاں پر ایک کان جو ہے کاپر کی. مجھے دوست ہیں میرے جو کہ اس پہ مائننگ پہ بہت بڑے دنیا کے بلکہ سب سے بڑے ایکسپرٹیز ہیں. میں نے ان کو پاکستان میں بھی بلایا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ اگر یہ ریکارڈ ایک مائن جو ہے امریکہ میں ہوتی، یورو میں ہوتی، تو this alone was worth $100 بلین. تو ہنڈرڈز آف بلین ڈالر کی چیزیں جو ہیں ہمارے بلوچستان میں پڑی ہیں بھائی. اس میں وہاں پر ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی، وہاں کھدائی کرنی پڑے گی اور پھر ایمانداری سے اس پہ کام کرنا پڑے گا. تو یہ معدنیات جو ہیں پاکستان کو اس مصیبت سے نکال سکتی. اس کے بعد ایگریکلچر ہے. کسی کے پاس اتنا کینال سسٹم جو ہے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک نہیں ہے کسی ملک کے ساتھ جو پاکستان کے پاس ہے. لیکن ہم نے ایگریکلچر کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا. اس لیے نمبر 2 کام کھاد، نمبر 2 سیڈ، نمبر 2 سپریاں، نمبر 2 ہر چیز میں ملاوٹ نے ہماری ہر چیز جو ہے تباہ کر دی. 2013 میں ہماری جو پروڈکشن تھی کاٹن کی 15 ملین بیل تھی. پھر اس کے بعد اب 6 ملین بیل پہ رہ گئی ہے. تو اگر صرف ہم کاٹن کا، رائس کا، ویٹ کا، میز کا، سیڈ کا مسئلہ حل کر دیں تو ہماری پروڈکشن جو ہے 2-3 گنا بڑھ سکتی ہے، جس سے ملک میں خوشحالی بھی آ سکتی ہے اور یہ ملک جو ہے وہ ریولوشن بھی یہاں پر آ سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے چیلنجز ہیں ری پیمنٹ آف ڈیٹ. جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی $100 بلین جی قرضہ اتنا بڑا ہے، کوئی بڑا قرضہ نہیں میرے بھائیوں. یہاں پر تو جو 30 لاکھ میں ایکڑ لوگ لیتے ہیں یہ ایگریکلچر لینڈ، اور وہاں پر جب وہ
शॉपिंग प्लाजा बना देते हैं, घर बना देते हैं, तो एक 30 लाख की जमीन 10 करोड़ की बन जाती है, लेकिन वो पैसा भाई चोरों की जेब में जा रहा है। जो परमिशन देता है वो भी पैसे लेता है, जो उनको डेवलप करता है वो भी कमाता है, फिर कई तो माशाल्लाह वैसे ही गोश्त फाइलों में खिजंदियां ने। तो ये सारा निज़ाम जो है ये ठीक हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो अदल व इंसाफ का सिस्टम है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हम हर इशू पे एक पूरा हमारी पार्टी जो है प्लान देगी, मैनिफेस्टो देगी। हम बताएंगे कि हम इस मुल्क की तकदीर जो है वो कैसे जो है वो बदल सकते हैं। अदल व इंसाफ, हमारे तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब से जब भी तकरीर आप उनकी सुने तो वो कहते हैं कि जी जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता उस मुल्क में खुशहाली नहीं हो सकती, उस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती, जहाँ बड़े और छोटे को इंसाफ में फ़र्क आया ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता।